تم ہو مراد قلب ولی تم ہو خدا کی روشن تم ہو یہ سب تمہاری روشنی ہے صدقہ لینے آیا ہے جوگا دے کوئی جاتا ہے توڑا نور کی سر توڑا نور میں گایا تو بادشاہ بھر بھر دیا ہمیشہ
کہوں بس حیران ہمیشہ کیا وہ خدا وہ مگر خدا سے وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں محیط حبیب بات ایک باپ بھی پورا زبان شوش سے شرم تمام عمر کہیں پھرنا غریب رہوں آقا معاف کر دیجئے جو باپ کہنا سکھا وہ بات ہوئی ہے ہمیشہ جمال یار کی زیبائیاں ادا خوش بیان سے ہے ہمیشہ سرکار ایسا نہیں کوئی ہے ہمیشہ کیا کہوں تجھے کو چن کے سنا کی خاموشی کہہ لے سنسن کچھ کے سنا کی خاموشی چھو رہا ہے کہہ کہ میں کیا محبت کی زبان ہوتی ہے چپ ہو رہا ہے کہنے میں کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہنے کیا لے کے رضا لے کے رضا
رضا سچے رضا مرشد رضا احمد رضا تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے
سرکار کا چلا آپ کو خواب میں
لبوں سے تیرا تلوار چوما اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوار کیونکہ وہ جدھر سے گئے میں نے وہ رستہ چوما وہ جدھر سے میرا چوما میں جب کی دہلیز کو بہارے تم ہو نسیم کل اور حقیقت سے تمہاری جز خدا اور حقیقت سے تمہاری اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چپ تم ہو جو نہ ہو کہے تو کیا کہے کوئی چپ تم ہو یا حبیب خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون بھولا ہے تم ہو یہاں تم ہو
نقشابند کمال کے شعر ہیں، توجہ ہے تو پڑھنے میں سناتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں محفلیں بہت ہوتی ہیں، جب توجہ والے بیٹھے ہوں نا تب پڑھنے کا لطف بھرا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کجا کہاں ہم زمین پہ گرے پڑے کہاں ہم کجا ہم خاک کا کجا جنگ شہر والا کجا ہم خاک کا کجا جنگ شہر والا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان یہ کیا مثل سما بس میں کیا میں بھولا آپ کی بس ہمیں کیا وہ کہنے نسبت کہاں ہے کہاں کس کا تمہارا مجھے دو پتا ہے بے قسم حقیقت میں نہ بے کس نہ بے نسد سے مجھ کمزور کے تابو نسد سے مجھ کمزور کے تابو میں سد سے مجھ کمزور کے تابو گناہگار ضرور ہیں، ریاکار ضرور ہیں، ہم نے گناہ بہت کر لیے، اس کے باوجود ہم نے اللہ کی رحمت کو محسوس نہیں کی، اس کی رحمت بڑی ہے، اگر ہم حضور کے ہیں تو وہ کرم کریں۔ انبیاء اور فرشتے ہی معصوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ غلطی ہو جائے احساس ہوا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں گر جائے اور کہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اپنے آپ کو گناہ پر بزد نہ ہونا، اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، وہ معاف کرنا پسند کرتا ہے، معاف بھی وہی کرتا ہے۔
اس سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں. ہم حضور کے ہیں، حضور کے ہیں نا. حضور مفتی اعظم میرے دادا مرشد کہتے ہیں ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے. میرے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میرے امت کے ان گناہگاروں کے لیے ہے کہ جن کو گناہوں نے ہلاک کر ڈالا، انہیں گناہوں نے ہلاک. اگر ہم حضور کے ہیں میرے آقا وہاں کرم فرمائیں، بس حضور کے رہو، وفادار بن کے رہو. کرم والے بڑا کرم کرنے والے. وہ تو کہہ چکے ہیں جب ان کو یہ مژدہ دیا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اصل قریب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. جب یہ بات محبوب نے سنی کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب کہ ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ، کہ فرمائے ادھر آؤ، نہ مایوس جنا تم کو ستم سوا سیاہ خطا ہمارے تو رحمت آ جاؤ، کہاں تم ہو ہمارے جب وہ وہاں فرمائیں گے ہمارے رغبت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو. اے نوجوان آج قبر سیدھی ہے، آج صحت کام دے رہی ہے، صحت جواب نہیں دے گی تندرست ہو. قبر قائم ہے، پاؤں کام کر رہے ہیں، گھٹنے بھی کام کر رہے ہیں، ابھی کسی بیماری نے گھیرا نہیں ہے، ابھی عمر بڑی نوجوانی اور جوانی کی حالت میں ہے. اللہ تعالیٰ کو نوجوانی اور جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے. بڑھاپے میں تو آ کر ہر کوئی سیدھا ہو ہی جاتا ہے. جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اعصاب جواب دے دیتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، نیند بھی نہیں آتی پوری، بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے. وہ جوانی والی نیند بڑھاپے میں نہیں ہوتی، بار بار آنکھ کھلتی ہے. کبھی بلڈ پریشر
کو لایا آقا کا میلاد لایا سب پر کرم کو لایا آقا کا میلاد لایا سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد دلبر کی آمد سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا کرم چاہو چاہو مرحبا بج بج کے بولو مرحبا آقا کا میلاد لایا آقا کا میلاد لایا کا سایہ آقا کا میلاد لایا ہم پر ہوا ان کا سایہ آقا کا میلاد لایا جس کو حجر کہنا شجر جنتے ایسا نبی ہم نے پایا آقا کا میلاد لایا ایسا نبی ہم نے پایا آقا کا میلاد لایا بلکہ محفل میلاد کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ حضور کی محبت دلوں میں اجاگر کی جائے جو کہ شریعت کو مطلوب ہے. اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ ناممکن. محبت سرکار کی محبت کی شریعت کو مطلوب ہے. اور یہ میلاد کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو بڑھائیں اور اجاگر کریں, لوگوں کو حضور کا دیوانہ کرنا. اور جب حضور کی محبت کا دیوانہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ کرم ہوگا تو پھر اطاعت اور اتباع میں بھی آگے آئے گا انشاءاللہ, اور تعظیم و توقیر میں بھی آگے بڑھے گا انشاءاللہ. یہ تین مقاصد ہیں محفل کے, یہ میلاد کے تین مقاصد ہیں, ہمیں حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا میں اس کو منظوم کہہ رہا ہوں, میں اس کو منظوم انداز میں بتا رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے کہا. کہ نعت نبی تم سناؤ, عشق نبی کو پڑھاؤ. کوئی ہے ایسا جو کہتا ہے میں بیٹھا رہا میرا عشق ختم ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں بڑا ہی ہوگا.
بڑھے گا، بڑھ گیا ہوگا، بڑھے گا، بڑھے گا انشاءاللہ، بڑھے بھی گا۔ حضور کا ذکر سننے سے محبت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ تو کون سا ہم نے یہاں شریعت اخلاق باتیں کی؟ اللہ کے محبوب کی محبت کی باتیں، ان کی محبت کو یاد آ گئی، آنسو چلائے، اور کیا چاہیے؟ بڑھ گیا ہے جی۔ خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھ۔ تو نعت نبی تم سناؤ، عشق نبی کو بڑھاؤ، ہم کو رضا نے سکھایا، احمد رضا نے سکھایا، مرشد رضا نے سکھایا، آقا تاریخ کون سی، رات کون سی؟ رات کون سی؟ کا چاند نہیں آیا، مطلب ابھی مطلب کہ ربیع النور میں ہے، ربیع الاول میں ابھی، اب کل غوث پاک کا مہینہ آئے گا انشاءاللہ، 12ویں سے نکلے تو پھر 11ویں میں۔ اس کا گھڑی دیکھ، گھڑی کے اندر کمال، پہلے بجتے ہیں 11، پھر بجتے ہیں 12، پھر بجتا 1، یعنی کہ 11ویں والے کا دامن پکڑو گے تو 12ویں والے تک پہنچو گے، جب 12ویں والے کے ہو جاؤ گے تو وہ 1 سملا دے گا۔ 11ویں والے کے دامن کو پکڑ لو تو 12ویں والے تک پہنچائیں گے، پھر وہ کرم فرمائیں گے تو فنا فی اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی ربیع الاول شریف چل رہا، بات غوث پاک کی نکلی تو بات یہ ہے کہ غوث الورار داتا نے میرے رضا جانے، غوث الورار داتا نے میرے رضا جانے، سب نے ہی دن یہ منایا، آقا کا میلاد آیا، سب نے ہی دن یہ منایا، آقا کا میلاد آیا، تجھ پر خدا کی ہے رحمت، کرے تجھ پر خدا کی ہے رحمت، کیونکہ تو نے مقدر یہ پایا، آقا کا میلاد آیا، تو نے مقدر یہ پایا، آقا کا میلاد آیا، بس کرم کر کے سن لیتے ورنہ یہ کہاں فریاد سنانے کے لیے تو نے مقدر یہ پایا، آقا کا میلاد آیا، اور یہ لب میں طلب پوجا تو نے مقدر یہ پایا، آقا کا میلاد آیا، میرا ولیوں کے دیوان دے دو تم چل چل کے نام، ہم نے جھولی گئی گدائی پکڑی ڈیرے سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منوں پر ہم نے محفل گھر سجائی بڑی دیر سے، جو بنا بنے گی اور دونوں جہاں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر گو، لجپال کرم اب کر گو، لجپال کرم اب کر گو، منگنوں کی جھولیوں دو، ہر
کا خنجر جلتی ہے، مشکل شب سر سلائی تیری رحمت آڑے جب میں نے پکارا، جب میں نے پکارا تو کام آیا تیرا سہارا، چلتا سیکھا گزارا تیرے خیر سے میرا، چلتا سیکھا گزارا تیرے خیر سے۔ جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا، جو کچھ بیان ہوا، بتقاضۂ بشر کوئی غلطی، کوتاہی، لغزش ہوئی، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی برکتوں سے، کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اور صاحب محفل کے جان، مال، رزق، آل اولاد میں خوب برکت نصیب فرمائے، تمام دعائیں تمام قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ نقیب محفل جو ہے انشاءاللہ ابھی سلام سے پہلے منطبق ایک ہوگی انشاءاللہ پڑھے گی، اور پھر فرحان جی فرحان جان رحمان صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، بہت مجھے بڑے خیال رکھتے ہیں، مجھے بڑی محبت ہے، محبت جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے، ہم سے محبتوں کی نمائش نہیں، ہاں اتنا جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں تو ابھی انشاءاللہ یہ منع پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ سلام ہوگا، دعا، اور پھر انشاءاللہ تمام شرکائے کے لیے لنگر